السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ ان کی آیت نمبر 101 سے چلیں گے۔ تو پچھلے کل والے تذکرہ میں جو آخری بات ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُهُ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے اور تمہارے دلول موجود ہیں، اور جو بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو وہ تو اسے صراط مستقیم کی جانب رہنمائی ضرور دے گا، اس کو دی جائے گی، ہدیہ الی صراط مستقیم۔ یہ وہی بات ہے جس کی سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے، دوست ہے، نگران ہے، ہمارے مفادات کو سمجھتا ہے اور ان کا محافظ ہے۔ تو وہ خود ہمارے، اگر ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم صراط مستقیم چھوڑ بیٹھیں۔ تو وہ لازماً ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ مجھے جو اس آیت سے یا اس سارے معاملے سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں ہر لمحہ اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے، اور اس سے ایک چیز تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ مانگنی ہے کہ وہ ہمیں اس راستے پر چلائے رکھے، اس کی رہنمائی دے جو اس کی پسند کا راستہ ہے۔ یہ ایک ایسا مقصود ہے زندگی کا کہ اس سے ایک لمحے کی غفلت جو ہے نا، وہ انسان کو پھر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، بہت بری طرح دور کر دیتی ہے راہ راست۔ اور پھر یہاں پر جو خاص طور پہ یہ ہے کہ وفیکم رسولہ، اب کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اب میرے درمیان تو رسول نہیں، اب ہمارے درمیان تو نہیں، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا خوبصورت بندوبست کیا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات، ان کے معاملات، ان کے روزمرہ کے معاملات، ان کے گھر کے اندر کے معاملات، ان کے باہر کے معاملات، میدان جنگ کے معاملات، بازاروں کے معاملات، عدالتوں کے معاملات، ایک ایک بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی تاکہ میرے لیے رہنمائی حاصل کرنا مشکل نہ ہو۔ الحمدللہ محدثین کو اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربانی فرمائے، فقہاء پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ان سب نے مسلسل یہ جد و جہد کی ہے اور کر رہے ہیں آج بھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات جو ہے وہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم اللہ کے کسی حکم کا کفر کرنے والے نہ ہوں۔ کفر جب بھی قرآن میں، یعنی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی کفر کا لفظ آیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں مسلسل جن کا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام پر چلنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے احکام پر چلنے کو تیار نہیں ہیں اور مسلسل اللہ کے قوانین سے گریز کی روش اختیار کرتے ہیں، تو پھر وہ، اور انہیں اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ کہاں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے ہٹ رہے ہیں۔ تو اگر یہ فکر بھی نہیں ہے اور جہاں راستے سے ہٹتے ہیں اس کی تلافی کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو اپنی اصلاح کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر خالی زبانی دعوے جو ہیں نا وہ پتہ نہیں وہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور پھر زبان سے ویسے توبہ توبہ کرتے رہنے سے کوئی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ توبہ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ جو ہے جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے وہ فوراً شرمندہ ہوتا ہے اور پلٹ کر راہ راست پر آتا ہے، مسلسل ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی غلطی سے بھی پاؤں جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہ چلا جائے اس صراط مستقیم سے۔ تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کیسے کفر کروں، یہ مجھے کہا جا رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ،
تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تو یعنی میرے لیے تو کفر کرنا بڑا ہی عجیب بات ہے، کسی دوسرے کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے یا کسی دوسری قوم کے لیے تو شاید یہ اتنی بات نہ ہو، اس لیے کہ ان کے پاس تو راہ راست ہے ہی نہیں۔ میرے پاس تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں میرے پاس موجود ہے، اور رہنمائی ہر معاملے میں موجود ہے، تو میں کیسے راہ راست سے ہٹ سکتی ہوں؟ اب اس تمہید کے بعد ہم اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بڑی زبردست آیت ہے، اتنی اہم آیت ہے کہ نکاح کے ہر خطبے میں سب یہی حصہ ہے خطبوں، بلکہ جمعے کے خطبے میں بھی یہ کم و بیش سارے آئمہ حضرات جو ہیں وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، یہ یاد دہانی ہے۔ گویا کہ یہ اتنی اہم آیت ہے کہ امت کو ہر لمحہ اس کی یاد دہانی کی ضرورت ہے، یہ کروائی جاتی ہے۔ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ سب لوگوں جو کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، یا وہ سب لوگوں جو اللہ سے محبت کرتے ہو، یا جن کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اس سے تقوی کرنے کا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ مسلم جو ہے نا، یہ وہ بندہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے، اس کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ ایمان اللہ سے محبت ہے، اشد حبا للہ۔ تو مسلم وہ ہے، اسلام یہ ہے کہ محبوب پھر جس بات کا حکم دے بندہ اس پہ کرے، وہ اس پہ چلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ جب پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، ہر لمحہ اسے یاد رکھا جائے اور کسی بھی لمحہ فراموش نہ کیا جائے، ہر لمحہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے۔ حضرت ابی بن کعب کی تو وہ دوسری ہے نا مثال، جو انہوں نے کہا کہ ایک تنگ راستہ ہے اور جھاڑیاں ہیں اور کھائیاں ہیں دائیں بائیں، تو بندہ جو ہے وہ کتنی احتیاط سے چلتا ہے اس راستے پر کہ اس کا دامن الجھ نہ جائے، اس کا پاؤں رپٹ نہ جائے، وہ کہیں گر نہ جائے۔ تو بالکل ایسا ہی راستہ تقویٰ کا راستہ ہے کہ جہاں ہر لمحہ اپنے سوچوں کی بھی نگرانی کرنی ہے اور اپنے عمل کی بھی نگرانی کرنی ہے۔ باتیں بڑی اہم ہیں، سوچیں بھی بڑی اہم ہیں۔ سوچ کی ذرا برابر جو ہے نا، سوچ ہی تو نیت ہے، اس کی ذرا برابر خرابی جو ہے وہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میں کہیں کسی کو ٹیلی فون کر رہی ہوں، تو اگر ایک نمبر بھی میں غلطی سے کوئی اور دبا بیٹھتی ہوں تو وہ کال جو ہے، وہ فون جو ہے کہیں کا کہیں مل جاتا ہے، وہ میرے مقصود کو نہیں ملتا۔ بالکل ایسا ہی ذرا برابر رکھنا، جو برابر اس میں کوتاہی جو ہے، بھول کے بھی میں کچھ اور سوچ، تو وہ اللہ سے نہیں رابطہ ہو پاتا، وہ اس راستے سے میں بھٹک جاتی۔ اور پھر اس میں یہ بات اہم ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم۔ اب یہ تو مجھے ہر لمحہ رکھتی ہے یہ بات، موت کا کیا پتہ ہے کس کو کس لمحہ موت آ جائے۔ موت کا نہ کوئی تعین ہے نہ کوئی وقت متعین ہے، اور بتایا ہی نہیں گیا، اس کو ہر شخص سے ایک چھپا کے رکھا گیا ہے تاکہ میں ہر لمحہ اپنے اسلام پر قائم رہوں اور ہر لمحہ اس رہوں، ہو سکتا ہے مجھے اگلے ہی لمحے اپنے رب کے پاس آ پڑے۔ تو میں اگر ایسی پھر میں لاپرواہی کی زندگی کیسے سکتی جب مجھے یہ فکر ہو کہ ہو سکتا ہے اگلا ہی لمحہ میری مہلت پہ عمل نہ ہو جائے اور مجھے جس حال میں ہوں اس حال میں مجھے اپنے رب کے پاس حاضر ہو، تو میں کیا کروں گی؟ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یاد دہانی اس کی یوں کرو کہ تم ہر نماز اس طرح پڑھ، زندگی کی آخری نماز ہے، گویا کہ اس کے فوراً بعد تمہیں بس یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، مہلت عمل ختم ہو جانا ہے اور تمہیں اپنے رب کے پاس حاضر ہو جانا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں بھی یاد دہانی کروائی کہ بندہ زندگی جن خیالوں اور جن عملوں میں رہتا ہے، پھر
کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر مجھے یہ فکر ہے کہ میرا خاتمہ وہ میں چاہتی ہوں کہ اچھا ہو، اور میں جب اللہ کے پاس حاضر ہوں تو وہاں اچھا استقبال ہو۔ دیکھیں یہاں ایک تو لوگ ہمیں رخصت کرتے ہیں نا، وہ تو فکر ہوتی ہے کہ اس کا کتنا ہوا نہیں ہوا، کون دعا کرنے والا ہے، کون میرے گلے شکوے کرنے والا ہے۔ ایک آگے کی فکر، اصل فکر تو آگے کی، ہاں تو جو مرضی ہو جائے کسی کے ساتھ، لیکن آگے اگر اچھا استقبال ہے تو بس وہ بندہ کامیاب ہے۔ اگر آگے یہاں سے رخصت ہوتے ہی آگے یہ ندا کانوں میں پڑے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضی، اے نفس مطمئن چلو آگے تو واپس اپنے رب کے پاس، اس حال میں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، اور وہ اس لیے راضی ہے کہ تم جو اس سے ہے، تم نے جو مسلسل اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا، تم جو ہر لمحہ اس کی اطاعت کرتے رہے۔ یوں اس لحاظ سے اس آیت لمحہ اپنے پیش نظر ضروری ہے۔ اور یہاں پر جو کی گئی ہے یذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقوی، تقوی کرو جیسے کہ حق ہے اس، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی کہہ اٹھے یا اللہ، اللہ کے تقوی کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی، زبانوں سے یہ ظاہر ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، فرمایا کہ یا ایھا الذین اللہ ما استطعتم، جتنا تمہیں استطاعت ہے اتنا تو تقوی کرو۔ تم ہر لمحہ اگر نہیں رکھ سکتے تو جو ہی تمہیں خیال آئے راستے پر چل پڑے ہو تو واپس تو پلٹ آؤ، میرے ساتھ رابطہ تو قائم کرو۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کی مجھ سے معافی تو مانگو، اللہ کی کوشش تو کرو۔ یہ ہے تقوی اور اس کا راستہ۔ اس کے بعد فرمایا اس تقوی کا حق ادا کرنے کے لیے وہ اہم بات ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ جو اتنا سا فقرہ ہے، پوری آیت بھی نہیں ہے، یہ وہ کلیہ ہے، یہ وہ فارمولہ ہے جو مجھے اس تقوی کے راستے پر قائم رکھ سکتا ہے۔ اگر تم اس تقوی کے راستے پر قائم رہنا چاہتے ہو، اگر اسلام کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو پھر دو کام کر لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً، اور اکیلے نہیں، ان سب لوگوں کے ساتھ مل کر جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ حبل اللہ کیا ہے، اللہ کی رسی مجھے کہاں سے ملے گی، کون سی رسی ہے جسے میں مضبوطی سے پکڑوں، تو فرمایا گیا کہ حبل اللہ المتین جو ہے، اللہ کی مضبوط رسی جو ہے وہ قرآن ہے۔ یہ رہنمائی، تقوی پر چلنے کی رہنمائی اور اس طریقے جو بھی بتائے گا وہ یہ قرآن بتائے گا۔ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوطی سے جوڑ۔ کوئی اور رسی ایسی نہیں ہے، کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے تمہیں تقوی کے راستے کا علم ہو سکے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو یہ یاد رکھیے کہ حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی صرف قرآن ہے، کوئی اور نہیں، کوئی اور چیز نہیں، قرآن ہے اور وہ لوگ جو اس قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جمیعاً۔ اکیلے چلنا بڑا مشکل لگتا ہے، سفر اسی وقت آسانی سے طے ہوتا ہے جب ہم سفر ہوں ساتھ، اور اچھے ہم سفر، تبھی ہم کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو جنہوں نے اس رسی کو تھاما ہوا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقوں میں نہ پڑنا۔ اب انسانی فطرت ہے، ہر بندہ جو ہے اس کی سوچ دوسرے سے الگ ہے، اس کی پسند ناپسند کچھ نہ کچھ تو فرق ہوتی ہے ایک دوسرے سے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی، اگر اصلاً بنیادی طور پر حبل اللہ ایک ہی ہے اور ہم سب کا یہ ارادہ ہے کہ بس اس کے ساتھ جڑنا ہے، تو تھوڑا بہت اگر رائے میں اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو یہ تفرقوں کی بنیاد نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں یہ بات بہت ہی واضح طریقے سے فرمائی،
ولا تنازع، تنازع میں نہ پڑنا، اس سے تفشلو، تمہاری کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو اب بھئی اختلافات بھی ہوں، جو طباعی اختلافات ہیں، رائے کے اختلافات ہیں، سوچوں کے اختلافات ہیں، ان سے تو کبھی منع نہیں کیا گیا، وہ تو ہیں، وہ تو رہتے ہیں انسانوں میں۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ رائے کا اختلاف تو اللہ نے رکھا اس لیے ہے کہ کسی معاملے کو بھی طے کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری آراء ہوں، اور ہم اس میں سے چن سکیں کہ کوئی کام کرنے کے لیے سب سے عمدہ، سب سے بہتر راستہ، طریقہ کون سا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف رائے کو کبھی منع نہیں کیا، اور بلکہ کہا کہ یہ تو رحمت ہے، اس سے تو ایک معاملے کو حل کرنے کے بہت سارے طریقے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ بھئی رائے میں کیوں فرق ہے، رائے کیوں فرق ہے۔ رائے کا اختلاف ہونا ایک اور بات ہے، اور رائے پر اصرار کرنا اور اپنی رائے کے مقابلے میں دوسرے کی رائے کو حقیر سمجھنا اور اس بنیاد پر دوسرے کے ساتھ کوئی جھگڑا کرنا یا اس سے دلوں کا دور ہونا جو ہے، یہ تفرقہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب ذرا سی تھوڑے سے اختلاف کو بنیاد بنا کر دوسرے پر بندہ چڑھ دوڑے اور ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر لے اور ایسا ظاہر کرے کہ جیسے وہ کوئی اور چیز ہے اور میں کوئی اور چیز، اور میں اپنے ہی اصرار کرے کہ بس حق تو بس میرے ساتھ ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے، اختلافات کا احترام کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سوچنا اور سمجھنا ہے کہ یہ اختلاف جو ہے وہ کس وجہ سے ہے، کیوں ہے، اور کون سی رائے بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس رہنما ہدایت کے بعد کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی اس رسی کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ مضبوط تعلق قائم ہے تو پھر رائے کا اختلاف کوئی بہت اہم نہیں لگتا۔ مجھے ہر وہ بندہ پیارا لگے گا، وہ جیسے محبت ہوگی جو انسان سے محبت رکھنے والا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، دیکھو نا کتنی بڑی اللہ نے نعمت تمہیں دی، اس کو یاد رکھو۔ یہی وہ نعمت ہے جو تمہیں آگ کے گڑھوں سے بچانے والی ہے، تمہیں ناکامیوں سے بچانے والی ہے۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم آگ کے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، بس تمہیں اس سے بچا لیا گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اچھا، یہاں پر جو اس وقت اس دور کو حالات دیکھیے تو عرب کے جو مختلف قبائل تھے ان میں خوبیاں بھی بڑی تھیں، لیکن غیرت کا کوئی تقاضا اتنا حاوی تھا کہ ذرا سی بات پر گردنیں اڑانے لگ جاتے۔ مثلا یثرب ہی کے لوگ، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، اور کوئی 100 سال سے زیادہ عرصہ تک جنگ بعاث ان کے درمیان جاری رہی اور بہت ان کے افراد اس میں ہلاک ہوئے اور بڑی تباہی ہوئی، اور ان کی اس باہم جھگڑوں کی ہمیشہ یہود جو تھے وہ فائدے حاصل کرتے رہے، اور ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ اب ان کے یہ جھگڑے جو ہیں وہ اسلام نے آ کر ختم کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بعض اوقات انہیں احساس بھی دلوایا۔ جب بعد میں بھی کبھی ایسی کوئی مسئلہ پیش آنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دلوایا کہ دیکھو تم اس کتاب کے ساتھ جڑ چکے ہو، اور اب جاہلیت کی باتیں نہیں ہوں گی۔ مثلاً ایک محفل میں یہود کی تو یہ خواہش ہوتی تھی کہ پھر ان کے درمیان جھگڑے ہوں اور پھر تفرقے پیدا ہوں، پھر انہوں نے ذکر چھیڑ دیا، اور وہ جو اس وقت شعر و شاعری کی ایک دوسرے کے خلاف کوئی شعر پڑھنے لگے، اور اس نے دونوں کے اطراف کے جذبات اتنے بھڑکائے کہ وہ تلواریں نکل آئیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
کوئی اس کا علم ہوا وہ فوراً وہاں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی نعمت تمہارے پاس آ چکی ہے تو کیا پھر تم جاہلیت والی باتیں کرنے لگ گئے؟ اور جو ہی یہ بات یاد دلائی گئی ان کی تلواریں فوراً نیام میں گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں کہ اللہ کی یہ نعمت ہمارے پاس ہے اور ہم اب اسی کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں۔ یہ متعدد مواقع پر ایسے معاملات پیش آئے اور اسی چیز کو یعنی یہاں پر دیکھیں، یہاں پر دو چیزیں، ایک تو اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل جو ہے نا وہ بالکل صاف ہو، دل اللہ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہوں اور لوگوں کے معاملے میں بھی کوئی گلا شکوہ غل اور اس طرح کی چیز اس دل میں نہ ہو، اس لیے کہ یہ وہ گندگیاں ہیں جو تقوی سے انسان کو دور کر دیتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے یعنی دنیا میں بھی عافیت، امن، سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کے راستے پر چلے بغیر ہم اس آگ کے گڑھے سے نہیں بچ سکتے۔ آج بھی یہی آگ لگ جاتی ہے نا جب دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہ ہوں، تو آج کی بھی آگ ہے جس سے اللہ نے بچایا، اور وہ آخرت کی بڑی بھی آگ ہے جو آج کی آگ جو ہے وہ پھر آگے اسی آگ میں لے کر جاتی ہے۔ تو یہ دونوں آگیں ہیں، آج کی بھی آگ ہے اور اس روز کی بھی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اپنی مہربانی سے اس سے بچایا، تو پھر دوبارہ اس میں پڑنا جو ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہیں؟ اس کا یہاں بھی ذکر ہے اور اگلے رکوع میں پھر اسی چیز کو مزید اس پر اصرار ہے اور بہت تاکید کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک گروہ تو ایسا ضرور ہی رہنا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ تو جو ایسا کرتے ہیں یعنی اگر تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو معروف کا حکم دینے والے ہیں، منکرات سے روکنے والے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو پھر تم سب جو یعنی وہ لوگ جن میں ایسے لوگ موجود ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ہرگز ان لوگوں میں نہ ہو جانا تفرقہ کیا، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور بینات آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور جو ایسے میں پڑے اور اختلافات کو تفرقوں کی بنیاد بنا دیا تو وہ لوگ ہیں جو کہ عذاب عظیم میں مبتلا ہوں گے، اور اس روز جب کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر، تو پھر اب اس کا مزہ چکھو جو تم کفر کرتے رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تو جہاں والوں پر ظلم کرنے کا ذرہ برابر ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا، اللہ ظلم کرنے کا، اللہ کسی کی حق تلفی کرنے کا، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا، اللہ کسی کو خام خواہ عذاب دینے کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ یرید، اس کی خواہش ہی نہیں، اس کی چاہت ہی نہیں، اس کی ارادہ ہی نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم وہ بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو تاکہ تم معروف کا حکم دو اور منکرات سے روکو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تم اللہ سے بڑی شدید محبت رکھتے ہو، اس اللہ کی محبت کی وجہ سے تم تمام انسانیت کے لیے خیر خواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے، اس کو کہا گیا دین النصیحہ، یہ خیر خواہی کا دین، تمام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا۔ اور اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بندے کو گویا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کامیابی کے راستے پر چلایا جائے، اس کی خیر خواہی کا حق ادا کیا جائے، اس کے نفع کا سامان کیا جائے۔ اور اس نفع کا سامان، اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو۔ اب یہ اتنا بڑا فریض ہے جس کا پہرایا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب تک یعنی یہ کام ہوتا رہے گا تو فلاح پاؤ گے۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ خیر امت ہو، گویا کہ خیر امت اس وقت تک ہو جب تک یہ کام جو ہے یہ تمہارے درمیان ہو رہا ہے، اور تم تمام انسانوں کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کا ایک خاص شعار ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ایک فریضہ ہے جو ادا کرنا ہے۔ یہ انفرادی فریضہ بھی ہے اور ایک اجتماعی بھی فریضہ ہے، یہ پوری امت کا بھی فریضہ ہے اور ہمارے افراد کا بھی فریضہ ہے اور ہماری حکومتوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ یہ کام جو ہے، یہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کریں۔ اب تھوڑا سا دیکھنا یہ ہے کہ اس فریضے کو انفرادی دائرے میں کس طرح ادا کیا جائے، معاشرے میں کس طرح ادا کیا جائے، اجتماعی دائروں میں کس طرح ادا کیا جائے، اور ریاست کی سطح پر اس کو کس طرح ادا کیا جائے، اور تمام جہاں والوں کے لیے اس کو کس طرح ادا کیا جائے۔ یہ وہ فریضہ ہے کہ جس میں کمزوری، جس میں کوتاہی فلاح سے محروم کر دیتی ہے، خیر امت اور تمام انسانوں کی رہنمائی کے منصب سے ہمیں معزول کر دیتی ہے، یا اس میں کوئی رخنا پیدا آ جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی ہم معزول تو نہیں ہوئے، البتہ رخنا ضرور آیا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم اس فریضے سے کچھ پہلو تہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ امت کے تمام احوال کا جائزہ لیں پچھلے کچھ 100 سالوں سے، کچھ صدیوں سے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس فریضے سے جو ہم نے تساہل برتا، تو یہ اسی کا سارا شاخسانہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس پریشانی سے جو آج کل ہمیں لاحق ہے اس سے دو چار۔ تو اب دیکھنا ہے کہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ کوئی ایسا فریضہ ہے کہ یہ ہمیں بہت ساری بھلائیوں سے محروم کر دیتا ہے، یہ دنیا اور آخرت کی فلاح سے محروم کر دیتا ہے۔ اب اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے؟ معروف ہر وہ کام ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے، جس سے میں اللہ کی محبت حاصل کر سکتی ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جس کے بارے میں خود ابھی اس سورہ ہی میں مجھے کہا گیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، خود ہی اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، کامیابی حاصل ہو جائے گی، اور تم خیر امت بن جاؤ گے۔ تو اس کے لیے اب ریاست کی سطح پر کیا ذمہ داری ہے، اور اگر ریاست یہ ادا نہیں کرتی، مسلمانوں کی حکومتیں یہ کام نہیں کر رہی، تو کیا میں پھر بری ہو جاتی ہوں؟ کیا مجھے یہ کام نہیں کرنا؟ یہ انفرادی طور پہ بھی کرنا ہے۔ انفرادی دائرہ ظاہر ہے میرا محدود ہی ہوگا کہ سب سے پہلے تو مجھے اپنے نفس پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اور اس کو تابع بنانے اللہ کے حکم کا اور اللہ کے رسول کے راستے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا اختیار چلتا ہے، جہاں تک میرا کوئی اثر ہے، وہ میرا گھر ہے یا میرے رشتہ دار ہیں یا میرے دوست احباب ہیں، جن پر بھی میں کچھ کہہ سکتی ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتی رہوں، میں بتاتی رہوں کہ اللہ کا کیا طریقہ ہے اور اللہ کس بات کو پسند کرتے ہیں اور کس بات سے انہوں نے منع کیا ہے، اور میں یہ یقینی بناؤں کہ جہاں تک میرا اثر ہے میں وہاں تک
اللہ کے احکام کا نفاذ جو ہے اس کو یقینی بنا دوں. اس کے بعد میرا دائرہ اگر مجھے کہیں پہ کوئی اتھارٹی ملتی ہے، پھر مجھے کوئی اثر و رسوخ ملتا ہے، مجھے کسی محکمے کی کسی ادارے کی سربراہی ملتی ہے، تو وہاں پھر میرا یہی ذمہ داری ہے. اور اگر میں ذمہ دار عہدے پر نہیں ہوں تو جہاں پہ میں ہوں وہاں پر جس حد تک کر سکتی ہوں کروں. اور مجھے تو یہ کہا ہے کہ خیرخواہی تو ظالم سے بھی کرنی ہے اور مظلوم سے بھی کرنی ہے. خیرخواہی حاکم کا بھی حق ہے کہ میں اس کے ساتھ بھی خیرخواہی کروں، تو حاکم کے ساتھ بھی خیرخواہی کا یہی حق ہے، یا جو بھی میرے ادارے کا سربراہ ہوگا اس کے ساتھ خیرخواہی کا یہی حق ہے کہ میں اس تک بھی معروف بات پہنچاتی رہوں اور منکرات سے اس کو روکنے کی کوشش کروں. اب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ریاستوں کا تو یہ ذمہ داری بنتی ہے، یا میرا بھی اگر یہ بنتا ہے تو یہ کرے، یعنی اسی مقصد کے لیے، یعنی اس کا پہلا پھر ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ مجھے پتہ تو ہو، علم تو ہو کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے. تو یہ مجھے چونکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے اس علم کو تمام انسانوں تک پہنچانا یہ بڑا ضروری ہے کہ معروف ہے کیا اور منکر ہے کیا. معروف اور منکر کا علم جو ہے یہ پہنچانا پہلی ذمہ داری بنتی ہے میرے فرد کے ہونے کی حیثیت سے بھی. یعنی جہاں تک میرا اثر ہے، صرف میں حکم ہی دینے والی نہ بنوں بلکہ میں سکھانے والی بھی بنوں، پہنچانے والی بھی بنوں بات. اور یہ ریاستوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مدارس بنائیں جہاں پر اللہ کے معروف اور منکر کا علم دیا جائے. اور یہ بڑی کوتاہی ہے کہ اس وقت ہمارے مدارس جو ہیں وہ بالکل ایک مادی سوچ دیتے ہیں اور ان میں کہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اللہ کا معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، اور ہمیں اس معروف پر کس طرح چلنا ہے اور اس منکر سے کیسے بچنا ہے. حالانکہ یہ ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ ہم تمام انسانوں تک اس بات کو پہنچائیں، لیکن ہم تو اپنے معاشرے میں بھی اس وقت یہ نہیں کر رہے. تو علم جو ہے وہ پہلا درجہ ہے، اور یہ وہ علم ہے، اللہ کے معروف اور منکر کا علم ہی وہ علم ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس علم کا حصول جو ہے وہ ہر مسلم پر فرض کر دیا گیا. اب اگلی بات کہ علم تو حاصل ہو گیا، اب دوسری بات یہ ہے کہ میں ہر وقت اپنا احتساب کرتی ہوں، خود احتسابی یہ سکھانی ہے کہ ہر لمحہ میں اپنا احتساب کروں کہ میں جو ہوں اس معروف اور منکر سے، یعنی معروف سے ہٹنے والی نہ ہوں اور منکر کا ارتکاب کرنے والی نہ ہوں. پہلے تو مجھے اپنا جائزہ لینا ہے، اس کے بعد اپنے ارد گرد کو بھی دیکھنا ہے. لیکن میں صرف کوئی حکم دینے والی نہیں ہوں، میں بھی تو غلطی کر سکتی ہوں. تو دوسرے معاشرے کے دوسرے افراد کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میری بھی اصلاح کریں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو، ہم میں سے ہر دوسرے کے لیے عامر بھی ہے، امر کرنے والا بھی ہے، نہیں کرنے والا بھی ہے. اب یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے. دوسروں کو کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، دوسروں کو حکم دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن میری غلطی پر جب مجھے کوئی ٹوکے تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اور یہی وہ بنیاد بن جاتی ہے جس کو ادھر اوپر پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جب جو ہی کہا گیا ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. یعنی اللہ نے تو تمہیں بتا دیا کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، لیکن جب تمہیں کسی نے روکا کہ بھئی تم معروف کیوں نہیں کر رہے اور نہیں کیوں کر رہے ہو، جس کو روکا اللہ تعالیٰ نے منکر کہا ہے اس کو کیوں کر رہے ہو، تو میں فوراً تفرقے میں پڑ گئی. میں نے اپنا ایک الگ گروہ بنا لیا اور میں نے اصرار کیا کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں وہی ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکام موجود ہیں اور ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو معروف اور منکر کا تعین جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں رہتا، بشرطے کی نیتیں اپنی اصلاح کی. اس لیے جو اپنے لیے، دوسروں کے ساتھ تو جب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گی تو جو بنیادی صفت ہے وہ اپنی نیت صحیح رکھنی ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اور دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس کو ہاتھ پکڑ کے صحیح راستے پر چلاؤں. بالکل ایسے جیسے کوئی باپ یا ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو کسی سڑک پر چلتے ہوئے بھاگتے دیکھے گی کہ وہ کسی گاڑی کے نیچے آنے والا ہے تو اس کو پکڑ کے اس سے الگ کرے گی اور پکڑ کے صحیح جگہ پہ پہنچائے گی. تو بالکل اسی طرح ہمیں بھی اپنا یہ ذمہ داری ادا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی مجھے یہ تلقین کرے، معروف کا حکم دے اور میں جب منکر کر رہی ہوں تو مجھے روکے. اب یہ دیکھیں معروف میرے عمل میں بھی ہو سکتا ہے، میری سوچوں میں بھی ہو سکتے ہیں، میرے خیالات میں بھی ہو سکتا ہے، میری زبان سے بھی ہو سکتے ہیں جو میں منکرات کرتی ہوں.
تو اگر کوئی منکر کر رہی ہوں اور مجھے کوئی روکتا ہے تو مجھے لو میں تو ٹھیک ہوں، تو اپنے غلطی پر اصرار یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اور یہ تفرقے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ تو وہ صبر، وہ تحمل، وہ قوت برداشت، یہ ایسا فریضہ ہے جس کے ساتھ بہت ساری خوبیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تب ہم یہ فریضہ جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ علم ہو، پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمل ہو، تیسری بات یہ ہے کہ اپنی نیتیں بالکل ٹھیک رکھے بندہ ہر لمحہ، اور اپنے کسی تکبر اور عجب میں مبتلا نہ ہو اپنے علم کی بنیاد پر، اور یہ کہ جب کوئی دوسرا مجھے میرے غلطی پر مجھے ٹوکے تو پھر میں اپنی اصلاح کرنے والی بن جاؤں، میں ٹھنڈے دل سے غور کروں، اپنے جائزہ لوں کہ میں مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے اور مجھے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ یہ اپنی اصلاح کی فکر